بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی شعر و شاعری کی ایک خاص صنف مثنوی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ فارسی شاعری کی اصناف جو ہیں، اگر ہم اس کے بارے میں ذکر کریں تو جو فارسی اصناف ہیں ان میں قصیدہ، غزل، قطع، ترجیع بند، ترکیب بند، مصمت، مخمس، دو بیتی، رباعی وغیرہ جو ہے، اور اس کے علاوہ مثنوی جو ہے، یہ بھی فارسی شاعری کی اصناف میں سے ایک حصہ ہے۔ مثنوی جو ہے وہ کیا ہے؟ مثنوی فارسی زبان کی شعر و شاعری میں ایک ایسی صنف ہے جس کے ذریعے ہم بہت ساری طویل داستانیں جو ہیں وہ بھی اگر بیان کرنا چاہیں تو وہ کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم کچھ اصولوں کی طرف جائیں تو جب ہم غزل کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو اس کے لیے غزل میں ابیات جو ہیں اس کی ایک محدودیت ہے کہ غزل کے لیے 7 شعروں سے کم شعر نہیں ہونے چاہیے، 21 سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، وگرنہ وہ غزل نہیں ہے۔ اس طرح جو ہے وہ اگر ہم رباعی کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر 4 مصروں سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ اس کے ردیف اور قوافی جو ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ اصول ہے۔ مثنوی جو ہے اس کا جو ایک سیدھا اصول یہ ہے کہ اس کے جو شعر کے دونوں مصرے جو ہوتے ہیں ان کا قافیہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ میں آپ کے لیے ایک مثال کے جو ہے وہ دیتا ہوں، وہ ہے کہ مجنون غریب دل شکستے، دریای ز جوش نو نشسته، یاری دو سے داشت دل رمیده، چون او همه واقع رسیده۔ اب جو پہلا شعر ہے اس کے آخر پر جو ہے شکستے سینتے ہے، یا نانشستے پھر سینتے ہے، اس پر اختتام ہوا۔ دوسرا شعر جو تھا اس میں دل رمیدے اور یا پھر واقع رسیدے، یہ دال ہے پر اختتام ہوا۔ تو اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ ہر شعر جو ہے وہ اپنے طور پر جو ہے اس کا ایک علیحدہ قافیہ ہو سکتا ہے، وزن جو ہے اس کا وہ ایک ہی ہوگا، البتہ یہ ہے کہ اس کے دونوں شعر مکفّہ ہوں گے، قافیہ اس میں ہوگا۔ وزن سے مراد یہ ہے کہ ان دونوں کے اندر جو واول اور کانسوننٹس ان کی تعداد جو ہے، اگر اس کو ہم اس کی تعداد کو دیکھیں تو وہ بالکل ایک ہوگی دونوں مصروں میں۔ اگر کسی جگہ وہ تعداد برہم ہو جاتی ہے تو آپ جب بھی پڑھیں گے اس میں وہ ردم کسی نہ کسی جگہ سکم آ جائے گا، تو اس لیے یہ اس کو وزن جو ہے اس طرح کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے وتد کا ایک لفظ بھی آتا ہے، تو وتد جو ہے در حقیقت اگر اس کے آپ معنی دیکھیں تو وتد جو ہے وہ خیمے کے، جب آپ خیمہ جو ہے اس کو لگاتے ہیں زمین پر گاڑتے ہیں خیمے کو، تو اس کے ایک سینٹر میں ایک جو ہے وہ لکڑی ہوتی ہے جو اس کو سیدھا رکھتی ہے، اس کے سینٹر، اس کو وتد کہتی ہے۔ تو یہ وتد جو ہے یہ بھی ایک شعر کا ایک حصہ ہے، تو وہ تبھی ہو سکتا ہے اگر اس میں وتد، اس کا وزن، یہ چیزیں جو ہے نا برقرار ہوں گی تو شعر جو ہے وہ ٹھیک چلے، ورنہ جو ہے اس کے اندر وہ آپ کا ردم برقرار نہیں ہے، اس میں موسیقیت ختم ہو جائے گی، یہ چیز نہیں رہے گی۔ تو مثنوی جو ہے یہ ایک ایسا
مناسب قالب ہے جس کے اندر آپ کوئی نہ کوئی داستان بیان کر سکتے ہیں۔ لیلا مجنوں کا قصہ ہے، شیریں فرحات کا قصہ ہے، خسرو شیریں کا ہے، تو یہ سارے ان کے لیے جو بہترین ایک قالب جو ہے فارسی شعر و ادب کا، وہ مثنوی ہے۔ مولانا روم کے زمانے میں جو ہے وہ لوگ جس چیز کی طرف لوگوں کا پڑھنے کا رجحان ہوا، تو مولانا سے پہلے دو شاعر گزرے ہیں، ایک حکیم سنائی غزنوی، دوسرا جو شخصیت ہے وہ تھی نیشابور کی ایک بہت اہم شخصیت، اور وہ شخصیت تھی حکیم فرید الدین عطار۔ فرید الدین عطار وہ شخصیت ہے جس نے پہلا تذکرۃ الاولیاء جو ہے وہ لکھا، البتہ بعد ازاں جو ہے وہ کشف المحجوب جو ہے وہ بھی مارکیٹ میں آئی، لیکن ان کا پہلی جو ایک خصوصیت یہ ہے کہ تذکرۃ الاولیاء ان کا تھا۔ پھر انہوں نے منطق الطیر، مصیبت نامہ، اسرار نامہ، یہ ان کی مثنویاں ہیں۔ اور اگر ہم مولانا روم جو ہے ان کی ولادت سے ان کی وفات تک کی یہ جو تاریخ ہے اس کا مطالعہ کریں، تو جس وقت آپ نے اپنے والد کے ساتھ بلخ سے ہجرت کی، تو جس وقت ان کے والد بہاؤالدین ولد جو ہیں وہ نیشابور پہنچتے ہیں، تو وہاں جو ہے ان کا استقبال کرنے والوں میں جو شخصیت جو تھی وہ ایک فرید الدین عطار بھی تھے۔ تو فرید الدین عطار نے جب حضرت مولانا کو دیکھا، اس وقت ان کی عمر تقریباً 10 سال تھی، تو انہوں نے اپنی کتاب جو تھی ان کو تحفتاً پیش کی اور ان کے والد سے کہا تھا کہ اس بچے کا خیال رکھیں، یہ ایک بہت ہی جو ہے وہ ہیرا ہے، اس کا خیال رکھنا۔ فرید الدین عطار جو تھے ان کی، جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا، تو ان کی وفات جو تھی وہ 627 ہجری میں ہوئی تھی، اور جو حکیم سنائی غزنوی ہیں ان کی وفات جو تھی وہ 525 ہجری میں ہوئی۔ مولانا جس وقت کونیا میں تھے، اور ان کے دوست احباب میں جو تھے وہ ایک صلاح الدین زرقوب اور دوسرا حسام الدین چلبی۔ صلاح الدین زرقوب ان کے پہلے خلیفوں میں سے شامل تھے، اس کے بعد اس کی وفات ہو گئی، اس کی وفات کے بعد انہوں نے حسام الدین چلبی جو تھا اس کو اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ حسام الدین چلبی جو تھا اس کو انہوں نے ضیاء الحق کا نام بھی دیا، بہت سارے نام ہیں، شاید میں آگے اس کا ذکر بھی کروں۔ تو ایک دن جو حسام الدین چلبی ہیں وہ مولانا کو انہوں نے عرض کی، اور یہ چھوٹی سی گفتگو کہنے کے لیے وہ اکثر یہ موقع کی تلاش میں تھے کہ جب مولانا تنہا بیٹھے ہوں تو میں ان سے بات چیت کروں۔ تو ان کو فرصت مل گئی، تو انہوں نے جب دیکھا کہ وہ مولانا اور وہ دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو ہمارے دوست احباب ہیں یا جو آپ کے مرید ہیں وہ آج کل جس چیز کا مطالعہ کرتے ہیں وہ دو مثنویاں ہیں، ایک مثنوی جو ہے وہ حکیم سنائی غزنوی ان کی حدیقۃ الحقیقہ ہے، اور دوسری منطق الطیر جو ہے وہ منطق الطیر جو فرید الدین عطار کی لکھی ہوئی ہے۔ تو ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ بھی کچھ ایسی چیز جو ہے وہ بیان کر دیں، کو لکھ دیں، تاکہ لوگ آپ کا جو ہے نا وہ کلام اس کو پڑھیں، نہ یہ کہ آپ جیسی شخصیت کے ہوتے ہوئے بھی وہ حکیم سنائی کے
مثنویوں کا مطالعہ کریں یا منطق الطیر کا مطالعہ کریں، چونکہ مولانا روم کا زمانہ جو تھا ان دونوں شخصیات سے کے بعد کا زمانہ تھا، تو مولانا ایک جگہ فرماتے ہیں کہ عطار روح بود و سنائی دو چشم ما از پی سنائی و عطار آمدیم، هفت شهر عشق را عطار گشت ما هنوز اندر خم یک کوچے۔ تو کہتے ہیں جو عطار تھا وہ ہماری روح ہے، سنائی جو ہے وہ ہماری بینائی ہے، ہماری آنکھیں ہیں، اور ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے، جو پیروی کی ہے، وہ روح اس کی سنائی کی اور فرید الدین عطار کی پیروی میں سارا کچھ ہم نے کیا، یعنی انہوں نے ان کو اپنا استاد کہا ہے، ان کو اپنا سینئر گردانا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہفت شہر عشق را عطار گشت، جو عطار تھا اس نے جو ہے وہ عشق کے 7 شہر جو ہیں وہ گھوم پھرے، ماں ہنوز اندر خم یک کوچے، ہمارا حال ہے کہ ہم تو ابھی ایک اس گلی کے موڑ پر ہی پہنچے ہیں۔ تو اصل میں جو کتاب ہے فرید الدین عطار صاحب کی، تو اس کے اندر انہوں نے تصوف کا جب ذکر آتا ہے تو ان کو انہوں نے 7 وادیوں کے اندر بیان کیا ہے، منطق الطیر۔ تو جی تو 7 وادیاں کا ذکر جو کیا ہے وہ 7 تصوف کی وادیاں ہیں، اس کو مولانا روم نے 7 شہر کا نام دیا ہے کہ وہ فرید الدین عطار جو تھے انہوں نے عشق کی 7 وادیوں کو 7 شہروں کا انہوں نے جو ہے وہ سیر کی، لیکن ہم تو ابھی اس گلی کے موڑ پر ہی ہیں، یعنی ہم ان سے بہت پیچھے ہیں۔ یہ انہوں نے ان کی تقریم اور بزرگی میں یہ جو ہے وہ جی میں مثنوی میں انہوں نے کہا۔ تو یہ ان کی جو تھی بڑائی تھی کہ انہوں نے اتنا کچھ کام کے بعد انہوں نے حکیم سنائی کو اور فرید الدین عطار کو جو ہے وہ بزرگی تھی وہ دی، جو کہ بظاہر جو ہے واقعی وہ اس کے اہل بھی تھے۔ مثنوی کے کہنے والوں میں جن لوگوں کا نام آتا ہے، تو ویسے تو مثنوی کی اقسام بھی ہیں۔ جب ہم حکیم ابو القاسم فردوسی کا ذکر کرتے ہیں تو اس نے جو سب سے بڑی مثنوی کہی اس کے اندر 60,000 شعر ہیں، اور وہ شاہ نامہ فردوسی ہے، اور وہ مثنوی حماسئی کہا جاتا ہے اس کو، یا تاریخی کہا جاتا ہے۔ حماسہ کہتے ہیں جس کے اندر لڑائی کا ذکر ہو، جنگوں کا ذکر ہو۔ جی تو دوسرا یہ ہے کہ جب آپ اس کو رزمیہ شاعری بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ انگریزی میں ایپک کا نام بھی دیتے ہیں، حماسے جو ہے شاہ، اور چونکہ اس کے اندر مختلف جنگوں کا ذکر، اس کے ہیروز کا ذکر، بادشاہوں کا ذکر بھی ہے، تو اس لیے اس شاعر کو جو کہ اس کا آتھر تھا حکیم ابو القاسم فردوسی، اسے شاعر مورخ بھی کہا جاتا ہے، ہسٹورین جو ہے وہ شاعر۔ اسی طرح ان کا ایک شاعر نظامی گنجئی گزر ہے، اس نے جو سکندر نامہ کہی تو وہ بھی مثنوی کے سارے انداز میں کہی گئی۔ پھر جو سعدی تھا اس کی جو بوستان ہے، گلستان نہیں بوستان جو ہے، وہ بھی ایک مثنوی ہے۔ لیکن جو مثنوی مولانا روم نے کہی، جو کہ مثنوی معنوی جس کا نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے، تو یہ جو تھی یہ اسی انداز پر تھی جس انداز میں جو ہے وہ حکیم سنائی غزنوی نے کہی، اور یا پھر فرید الدین عطار نے،
کیونکہ اس کے اندر معرفت اور تصوف اور یہ چیزیں جو تھی وہ برملا تھیں، بلکہ مولانا روم نے اس کے اندر بہت سارے جو ہے اور اضافے بھی کیے۔ نمونے کے لیے جو ہے وہ میں 2 شعر اور آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ جو پہلا شعر سعدی کا ہے، وہ کہتا ہے کہ شبی یاد دارم کہ چشمم نگخفت، شنیدم کہ پروانه با شم گفت۔ کہتے ایک رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، آنکھوں میں بالکل نیند نہیں تھی، تو میں نے سنا کہ جو پروانہ ہے وہ شمع سے کہہ رہا تھا کہ من عاشقم گر بسوزم روا، میں تو عاشق ہوں شمع کا، اگر میں جل بھی جاؤں یا اپنے آپ کو جلا بھی دوں تو یہ تو روا ہے، ٹھیک ہے میں اس کا عاشق ہوں اس لیے میں جل گیا۔ تھوڑا گریے وہ سوز یاری چھرا، لیکن تو کیوں رو رہا ہے بھئی، تمہیں کس چیز کی رونا ہے، یہ تمہیں رونا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر بھی تمام شعر جو ہیں، جو 4 کے 4 شعر کا اختتام تے پر ہو رہا ہے، سین تے پر ہو رہا ہے۔ پہلے کا فیتے سے وہ تھا خفت گفت، دوسرا تھا رواست چھراست، یہ انداز اس کا ہے۔ مولانا نے مثنوی جو ہے وہ جب بیان کر رہے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ گفت معشوقی بے عاشق کہ ای فتیٰ، ایک معشوق نے اپنے عاشق کو مخاطب ہو کے کہا اے فتیٰ، فتیٰ جوان کو کہا جاتا ہے، فے تے یہ اوپر الف مکسر ہے، تو اس نے کہا اے فتیٰ تو بے غربت دیدئی، بس شہرہا، تو نے اپنے سفر میں پردیس میں تم نے بہت سارے شہر دیکھے، پس کدام ان شہر زنہا خوش ترس، یہ اتنے سارے جو شہر تم نے دیکھے اس میں کون سا شہر تمہیں اچھا لگا؟ ہم بھی اکثر کئی لوگوں سے پوچھتے ہیں یار تو انی جگہ سے پھرے، کیڑی جگہ چنگی لگی؟ جواب کیا ملا؟ جواب یہ ملا گفت آن شہری کہ در وی دلبر است، ہمیں تو شہر وہ اچھا لگتا ہے جس میں ہمارا معشوق رہتا ہو، جہاں ہمارا دلبر رہتا ہے ہمارے لیے وہی شہر۔ تو یہ مثنوی کے انداز ہیں بیان کرنے کا، جو ہے وہ طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے۔ اگر ہم مثنوی والوں کے نام لیں تو ابھی میں نے آپ کو ایک نام جو ہے وہ ابو القاسم فردوسی کا لیا، پھر ہم نے حکیم ثنائی غزنوی کا نام لیا، پھر ہم نے فرید الدین عطار کا لیا، لیکن ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ جنہوں نے مثنویاں کہیں، ان میں اسدی طوسی ہے، سعدی ہے، مولانا روم ہیں جنہوں ہم مولوی کے نام سے پکارتے ہیں، مولانا جامی ہیں جن کا پورا نام مولانا عبد الرحمن جامی تھا۔ لیکن یہ تو تھے ہمارے پرانے، اور اگر ہم اس صدی کی بات کریں تو اس صدی میں جن لوگوں نے مثنویاں کہیں ان میں سب سے پہلا نام پروین اعتصامی کا آتا ہے ایران میں، پھر اس کے بعد جو ہے حمیدی شیرازی، اور پھر ایک اور شخص جو کہ شہریار تھا۔ یہ شہریار MBBS کا طالب علم تھا، آخری سال تھا اس کا MBBS میں، اور آخری سال میں ایک لڑکی کا عشق جو تھا اس کے سر پر سوار ہوا، اس نے پھر امتحان نہیں دیا، شہر تبریز بھی چھوڑ دیا، تہران میں آ گیا، اور اس کے بعد اس کے آخر عمر تک شاعری میں گزر گئی۔ تو آخری عمر میں اس کی تاریخ میں بیان ہے یہ کہ وہ اپنے ہسپتال میں پڑا ہوا تھا، تو وہ خاتون شاید اس وقت بیوہ ہو چکی تھی، تو وہ اس کے پاس پہنچتی ہے، اور پھر اس نے جو اس کے لیے نظم کہی ہے وہ بھی اپنی جگہ شاہکار ہے کہ جس وقت تمہاری ضرورت تھی اس وقت تو تم آئی نہیں، اور اب آئی ہو تو اب کیوں آئی ہو کیا کرنے کے لیے آئے؟ تو محمد حسین بہجت وہ اپنا تخلص کرتے تھے، لیکن بعد میں اس نے نام تخلص کا بہجت سے شہریار تبدیل کر لی۔ یہ مثنوی کہنے والوں میں سے ان کا جو ہے وہ بڑا نام ہے اپنی جگہ پر، جنہوں نے بہت ہی اچھی مثنویاں کہیں۔ یہ اس صدی کے مثنوی گو شعراء جو تھے ان میں جب ہم نام لیتے ہیں تو پہلا نام جو تھا اس میں وہی پروین اعتصامی کا ہے،
اور باقی کے اس کے بعد جو ہے اور بھی میں نے چند نام آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کیے ہیں۔ مولانا روم کا جب تک جو ہے وہ شمس تبریزی سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، اس ملاقات سے پہلے مولانا ایک خطیب تھے، مفتی تھے، عالم دین تھے، بڑی بڑی دور سے مشکل جو لوگوں کے لیے فتوے ہوتے تھے ان تک آتے تھے، وہ لکھتے تھے، باقاعدہ ان کی ہفتے میں 2 درس کی محافلیں ہوتی تھی، خطبات ہوتے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ جب ان کی ملاقات جو ہے وہ شمس تبریزی سے ہوئی، اس کے دیدار کے بعد، اس سے پہلے تو ایک بڑا پرہیزگار صوفی تھا مولانا روم، لیکن شمس تبریزی کی ملاقات نے مولانا روم کی تمام ہستی جو تھی نا اس کو ہلا کے رکھ دیا، دگرگون کر دیا اس کو بالکل۔ اور مولانا جو کہ ایک عالم دین تھے، وہاں سے اٹھا کر ان کو عشق اور حالت جذبے جو تھی نا اس میں لا کھڑا کیا۔ اگر مولانا جو ہیں وہ اس روحانی انقلاب کے اندر نہ پہنچتے تو پھر وہ ایک شاعر ہی رہتے، اور اگر وہ خالی شاعر رہتے تو شاید آج تک ان کے نام سے بھی کوئی واقف نہ رہتا۔ یہ شمس تبریزی کی ان کے ساتھ جو ملاقات تھی، اور اس ملاقات کے بعد جو ان کے اندر تبدیلی آئی اور انہوں نے جو شعر کہنے رہے، ان کی ملاقات سن 643 ہجری میں ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد کوئی سال ایک بعد ان کا آپس میں جدائی ہوئی، اور پھر جو شعر شاعری شروع ہوئی وہ تمام تر ایک شاہکار تھا، اور وہ شعر کہتے کہتے انہوں نے جو تھا وہ باقاعدہ ایک پورا بہت بڑا دیوان جو کہ 50,000 اشعار پر مشتمل ہے، تو جو مولانا کا دیوان مولانا روم بھی کہتے ہیں اس کو دیوان کبیر بھی کہا جاتا ہے، دیوان شمس تبریزی بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہ تمام تر دیوان جو ہے وہ اس کی غزلیات مولانا کی کہی ہوئی ہیں، اور اس کے آخر پر جو ہے جہاں کہیں مقطع میں آ کر شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے تو وہاں انہوں نے اکثر میں جو ہے وہ شمس کا نام دیا ہے، یعنی وہ دیوان شمس تبریزی یا دیوان کبیر جو ہے جو کہ مولانا روم کا ہی سارا لکھا ہوا ہے، لیکن انہوں نے اپنے پیر و مرشد کی ارادت میں، اپنے محبوب کی ارادت میں یہ ان کے نام کر دیا۔ کئی لوگ سمجھتے ہوں گے کہ شاید یہ دیوان شمس تبریزی سے مقصد ہے کہ یہ شمس تبریزی نے اشعار کہیں، ایسا نہیں ہے۔ مولانا شاعری میں جو تخلص کرتے تھے وہ خاموش تھا، اس کا نام خاموش یا خمش یا خموش بغیر الف کے، لیکن اکثر اوقات پر انہوں نے اپنے مرشد کے نام پر جو ہے وہ آخری جو ہے شعر جو ہے وہاں انہوں نے شمس کا ہی ذکر کیا ہے۔ مولانا جو تھے وہ ایک دن جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے دوست جو ہیں جو کہ حسام الدین چلپی ہیں، وہ اکثر جو ہے اسی موقع کی تلاش میں تھے کہ کسی وقت مولانا جو ہیں وہ مجھے تنہا مل جائیں تو میں جو ہے وہ پھر ان سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ تنہائی میں موقع ملا تو انہوں نے کہا کہ مولانا لوگ جو ہمارے جو ہے حلقے احباب جو ہے وہ سارے جو ہے وہ حکیم ثنائی غزنوی کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس کی مثنوی کو پڑھ رہے ہیں، فرید الدین عطار کو پڑھ رہے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کچھ ایسا کریں کہ لوگ جو ہیں پھر سوائے آپ کے اور کسی چیز کا مطالعہ نہ کریں۔ تو مولانا نے اپنا ہاتھ جو تھا وہ اپنی دستار کی طرف کیا، پگڑی کی طرف، تو اس کی تہ جو ہے اس میں سے
ایک پرچہ نکالا تو وہ چلپی کو دے دیا. تو جب وہ پرچہ کھولا انہوں نے تو اس کے اوپر 18 شعر لکھے ہوئے تھے. وہ جو 18 شعر تھے وہی در حقیقت مثنوی معنوی یا مثنوی مولانا روم جو ہے اس کے 18 ابتدائی شعر تھے. تو مولانا نے کہا کہ یہ لو، جو تم سوچ رہے ہو میں اس کو بہت پہلے سوچ چکا ہوں، اور یہ 18 شعر جو ہیں وہ میں کہہ چکا ہوں. جی وہ تو 18 شعر جو ہیں وہ اس کا جو سب سے پہلا شعر جو ہے وہ ہے بشنو از نئے چون حکایت می کند وز جدائی ها شکایت می کند. بشنو تو سن فعل امر ہے، از نئے بنسری کو کہتے ہیں. نئے کا جو اگر آپ ٹرانسلیشن کرنا چاہیں تو اس کے لفظی معنی جو ہیں وہ سرکنڈے کے ہیں. سرکنڈا جو ہے وہ اکثر آپ کو دریا کے کنارے جو جگہ ہوتی ہے وہاں یہ خودرو پودے ہوتے ہیں. تو جو بنسری ہے وہ سرکنڈے سے بنتی ہے، اندر سے خالی ہوتی ہے. اس کے لیے ایک لفظ قصب بھی استعمال ہوا ہے. تو قصب جو ہے وہ نئے شکر کے لیے بھی ہے، اس کی بھی شکل ویسے ہی ہوتی ہے. دوسرا قصب کے لیے جو ہے وہ ہے کہ جو آپ نے انجیر دیکھی ہوگی، انجیر جب خشک ہوتی ہے تو اس کو ایک رسی کے اندر پرو دیا جاتا ہے، تو وہ جو ہار سا بن جاتا ہے اس کو بھی قصب کہتے ہیں. تو مولانا نے جو اس کا پہلا شعر کہا وہ تھا کہ بشنو از نئے چون حکایت می کند وز جدائی ها شکایت می کند. یہ جو بنسری ہے اس کی بات تو سنو، یہ کیا کہہ رہی ہے. یہ در حقیقت جو ہے یہ اپنی جدائی کے بارے میں جو ہے یہ کچھ شکایتیں کر رہی ہے. یہ جو پہلا ہی شعر ہے اس کے بارے میں جو ہے ایک جگہ ملتا ہے کہ بشنو از نئے چون حکایت می کند از جدائی ها شکایت می کند. یہ 7ویں صدی ہجری میں کا ایک جو قدیم نسخہ جو آج بھی کونیا میں محفوظ ہے، اس کے اندر جب ہم اس شعر کو پڑھتے ہیں تو وہاں اور طریقے سے لکھا ہوا ہے. وہاں یہ شعر جو لکھا ہوا ہے بشنو ان نئے، جو میں نے شعر پہلے پڑھا وہ ہے بشنو از نئے، اس میں ہے بشنو ان نئے چون شکایت می کند، کہ اس بنسری جو ہے اس کی طرف دیکھو، اس کی طرف اس کا سنو کہ جب یہ شکایت کرتی ہے. اس میں تھا چون حکایت می کند، تو یہ ہے چون شکایت می کند و از جدائی ها حکایت می کند. اس میں حکایت پہلے مصرے میں ہے، اس میں حکایت جو ہے وہ دوسرے مصرے میں آ جاتا ہے. تو یہ باقاعدہ وہاں جو ہے نکلسن نے بھی اس نسخے کے بارے میں جو ہے جب دیکھا، اس کا مطالعہ کیا، تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر جو ہے یہ فرق جو ہے وہ موجود ہے. تو دوسرا اس کا جو شعر ہے کس نیستان تا مرا ببرید اند. نیستان یہ کہتے ہیں سرکنڈے کے اس جگہ کو، اس منطقے کو جہاں سرکنڈا اگا ہوتا ہے. نئے ستان، نیستان جس کو ہم کہتے ہیں. ستان جو ہے یہ ایک لاحقہ ہے جس سے مراد ہوتی ہے وہ جگہ جہاں کوئی چیز بہتات میں ہوتی ہے. آپ ریگستان کہتے ہیں جہاں ریت زیادہ ہوگی، آپ پاکستان کہتے ہیں جہاں پاک لوگ زیادہ ہیں، تو نیستان جہاں سرکنڈا بہت زیادہ ہے.
تو کہتی کز نیستان تھا ہمارا بے بری، جب مجھے انہوں نے اس نیزار سے، اس کو ہم نیزار بھی کہہ سکتے ہیں، سرکنڈے کے کھیت سے جب ہمیں کاٹ دیا، از نفیرم مرد و زن نولیدین، تو میرے اس نالا و آہ و زاری سے جو ہے حتیٰ سننے والے میرا قصہ جو تھا وہ بھی رو پڑے۔ مولانا جس وقت یہ نئے کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو در حقیقت جو ہے یہ ایک تمثیل انہوں نے بیان کی ہوئی ہے، اور وہ تمثیل جو ہے ولی کامل اور انسان کامل جو ہے اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں۔ نئے ایک صرف ایک رمز ہے، راز ہے، وگرنہ یہ جو اشارہ ہے یہ دوسری طرف ہے۔ تو حکیم سنائی نے بھی جو ہے وہ بھی کچھ اسی طرح جو ہے چیزیں بیان کی۔ تو کچھ اور مثنوی کے جو شارحے جو تھے گزرے تھے تو انہوں نے بھی یہ جو بنصری ہے اس کو انسان کامل کی ہی کہا، یا اور اس پیچھے ہم کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو جب بہشت سے نیچے اتار دیا گیا تو ساتھ جب ان میں روح بھی تھی تو پھر روح جو تھی اس نے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ مجھے تم نے وہاں سے کاٹ دیا، نکال دیا۔ اب وہ جو ہے وہ واپسی کی طرف جو ہے وہ جانے کے لیے جو ہے وہ کرتی ہے۔ مولانا جامی نے اس کے بارے میں یہی اس کا جو ہے وہ شرح کی، اسی طرح نکلسن نے بھی اسی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو ہے بنصری جو ہے در حقیقت یہ انسان کامل ہی جو ہے اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے کہ کنایہ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ سینے خواہم شرح از فراق، میں ایسا سینہ چاہتی ہوں جو جدائی سے پارا پارا ہو، تا بگویم شرح درد اشتیاق، تاکہ پھر میں جو ہے اپنے شوق کی، اشتیاق کی جو ہے وہ تفسیر جو ہے وہ میں بیان کر سکوں۔ ہر کسی کے دور ماند از اصل خویش، جو کوئی بھی اپنی اصل سے جدا ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، چاہے وہ اپنے وطن سے دور ہو جاتا ہے، چاہے اپنے عزیز و اقربا سے دور ہو جاتا ہے، باز جوید روزگار وصل خویش، جب جدا ہوتا ہے تو پھر دوبارہ اس کو اپنے اصل سے واپس لوٹنے کی یا اپنے اصل کے پاس جانے کی جو ہے اس کے اندر خواہش جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ من بہر جمعیتی نالان شدم، میں ہر مجمع کے پاس گئی اور میں نے سب کے آگے روئی دھوئی، جفت خوش حالان و بد حالان شدم، اور وہ لوگ جن کے اوقات تلخ نہیں تھے، اچھے وقت گزارے تھے، ان کے ساتھ بھی گئے، وہ جن کے حالات اچھے نہیں تھے میں نے ان کے پاس بھی جا کر دیکھا۔ سر من از نالے من دور نیز، میرا جو راز ہے وہ میرے اس رونے دھونے سے کوئی ہٹ کے نہیں ہے، دور نہیں ہے۔ لیک چشم و گوش را ان نور نیز، لیکن آنکھ اور کان کے لیے جو ہے وہ نور نہیں ہے، یعنی عام آنکھ جو ہے وہ اس کو دیکھ نہیں سکتی جو چیزیں کہ میری ان آہوزاری کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں یا پڑی ہوئی ہیں۔ تن ز جان و جان ز تن مستور نیز، انسان کا یہ جو جسم ہے یہ روح سے جو ہے یہ بالکل چھپا ہوا نہیں ہے۔ لی کسرا دید جان دستور نیز، لیکن کسی کے لیے بھی روح کو دیکھنے کا دستور نہیں ہے۔ رسول خدا سے بھی پوچھا گیا روح کے بارے میں تو آپ نے بھی آگے سے یہی فرمایا تھا کہ اس کے بارے میں خدا بہتر جانتا ہے، اس کے بارے میں سوال نہیں ہونا چاہیے۔ آتش است ان بانگ نایو نیست باد، یہ جو بنصری کی آواز ہے یہ در حقیقت آگ ہے اور ہوا نہیں ہے۔ ہر کہ ان آتش نہ دورد نیس باد، اور جس کے اندر یہ آگ نہیں ہے وہ اس کا اللہ تعالیٰ بیڑا غرق کر دے۔
آتش عشق کے اندر نئے فتاد، یہ جو آگ ہے یہ عشق کی آگ ہے جو کہ بنسری کے اندر موجود ہے۔ جو شیشے عشق است کے اندر میں فتاد، یہ وہی ابال ہے جو کہ شراب کے اندر جو ہے آپ کو ابلتا نظر آتا ہے، یہ عشق ہی ہوتا ہے سب۔ نئے حریف ہر کے از یاری برید، بانسری اس کی ساتھی ہے جو کہ اپنے یار سے جدا ہو گیا۔ پردہو یش پردہو یہ مو درید، اور اس کے پردوں نے ہمارے پردے تھے ان کو جو تھا وہ پھاڑ دیا۔ ہم چنے زہری و تریاکی کے دید، بانسری جیسا زہر اور تریاک کس نے دیکھا؟ زہر اور تریاک کا جب ذکر آتا ہے تو تریاک در حقیقت اس دوا کو کہا جاتا ہے جو زہر کا علاج ہوتا ہے۔ یہ لفظ تریاک جو ہے یہ دو طرح لکھا جاتا ہے، ایک تریاک کاف کرشت سے ہے، کاف دو نقطے سے، تو جب کاف دو نقطہ سے تریاک لکھتے ہیں تو اس سے مراد جو ہے یہ وہ دوا ہے جو کہ زہر کے کاٹے انسان کو دی جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کو فارسی میں نوش دارو بھی کہا جاتا ہے کہ موت کا علاج۔ انوش کا لفظ موت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے فارسی۔ تو ایک دوسرا لفظ تریاک جو ہے جس کے تلفظ یہی ہے، یہ مشابہ الفاظ میں سے ہے، وہ کاف کلمن سے، ڈنڈے والے کاف سے لکھا جاتا ہے تریاک، اور اس کے معنی افیون کے ہیں۔ اگر دو نقطے والے کاف سے ہوگا تو اس سے مراد یہ ہے کہ زہر کا علاج، اور جب کاف کلمن ہوگا تو اس سے مراد افیون ہوتی ہے۔ تو بانسری جیسا زہر اور تریاک کس نے دیکھا، ہم چنے دم ساز و مشتاقی کی دید، اور بانسری جیسا ساتھی، یہ جو روح جو ہے اس جیسا کوئی ساتھی اور عاشق کس نے دیکھا۔ اس میں عشق بھی موجود ہے، اس کے اندر انس بھی موجود ہے۔ نئے حدیث راہ پر خون می کند، بانسری خطرناک راستہ جو ہے اس کو جو ہے اس کی بات نہ کر، نئے حدیث راہ پر خون می کند۔ حدیث کا لفظ جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے ایک معنی ماڈرن کے ہیں، حدیث کے معنی، اس کے ایک معنی گفتگو کے ہیں، اور جب ہم اس کو شرعی اصطلاح میں دیکھیں تو ہر وہ کلمات جو نبی کے منہ سے ادا ہو چکے ہیں ان کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ یہاں جو حدیث کے معنی ہیں وہ بات کے ہیں، گفتگو کے ہیں۔ نئے حدیث راہ پر خون می کند، قصہ ہو یہ عشق مجنون می کند، مجنون کے عشق کے قصے یہ بیان کرتی ہے۔ بظاہر مجنون کے قصوں کا ذکر ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اشارہ کسی اور طرف ہوتا ہے۔ مولانا روم کی مثنوی میں بھی بہت ساری حکایات ہوتی ہیں، لیکن بعد میں جب اس کا آخر پر نتیجے پر پہنچتے ہیں تو بات جو ہے وہ معشوق حقیقی کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو جی یہ بھی دو باقی تو مولانا ایک جگہ کہتے ہیں کہ خوشترون باشد کے سر دل بران، خوشترون باشد کے سر دل بران، گفتے آید در حدیث دیگران۔ مولانا کہتے ہیں کہ بہتر تو یہی ہے کہ جو معشوق کا راز ہے، خوشترون باشد کے سر دل بران، گفتے آید در حدیث دیگر، وہ بات اب اپنے معشوق کی کرنی ہوتی ہے تو کس سے آپ کہانیاں دوسرے کے بیان کر رہے ہوتے ہیں،
تو کہتے ہیں میں نے جو کچھ بیان کرتا ہوں، میں بات تو بظاہر آپ لیلا مجنوں کی ہوتے ہیں، لیکن قصہ میرا خدا کا اور بندے کے درمیان کی ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی یہاں جو حدیث جو ہے یہ اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے کہ قصہ ہو یہ عشق مجنونی کند دو دہن داریم گویا ہم چنائے، دو دہن داریم، بنسری کے دو منہ ہوتے ہیں، دہان منہ کو کہتے ہیں، ایک اوپر اور دونوں طرف سے خالی ہے۔ دو دہان داریم گویا ہم چنائے، یک دہان پنہانس در لبہائے وے، لیکن اس کا ایک جو منہ ہوتا ہے وہ اس کے ہونٹوں کے اندر جو ہے وہ چھپا ہوتا ہے۔ یک دہان نالہ شد سوئے شما، ہایو ہوئے در فغند در سما، اور ایک منہ روتا ہوا تمہاری جانب ہے اور آسمان میں شور و غل مچاتے ہوئے، اور دوسرا آسمان کی طرف جو ہے اس کی آواز جو ہے وہ جا رہی ہوتی ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7 یہ جو نسخہ ہے میرے پاس اس وقت، یہ ہندوستان کا نسخہ ہے، اس میں کچھ شعر 18 میں بھی اضافے ہیں۔ میں آپ کو 18واں شعر آخری جو ہے وہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ جی ہاں، اور وہ آخری جو شعر ہے وہ یہ ہے: در نیابد حال پخته هیچ خام، کوئی ناقص کامل کا حال معلوم نہیں کر سکتا۔ ہم لوگ ناقص ہیں، ہم کامل انسان کامل نہیں ہیں، اور ہم ایک پیر کامل کا حال جو ہے صحیح وہ ہم نہیں جاننے سے قاصر ہیں۔ پس سخن کوتاہ باید و سلام، بس بات مختصر چاہیے اور وسلام۔ یہ شعر در حقیقت یہ 18واں شعر تھا جو مولانا نے اس کو اختتام کیا۔ تو انہوں نے وہ جو پگڑی سے نکال کر دیا تھا کاغذ، وہ اس پر یہ شعر جو تھے وہ 18 لکھے ہوئے تھے۔ جب اس کے بارے میں ان کو ملے حسام الدین چلوی کو تو انہوں نے پڑھا، تو انہوں نے کہا کہ مولانا پھر اگر یہی بات ہے تو آپ اس کو شروع کریں مثنوی کو۔ تو بس وہ دن اور پھر باقی کے جو 5 سال گزرے، 6 سال، تو حسام الدین چلوی جو تھے وہ کیا کہتے ہیں سفر میں حضر میں دن رات وہ مولانا کے ساتھ تھے، مولانا بولتے جاتے تھے وہ لکھتے جاتے تھے۔ حسام الدین چلوی جو تھے وہ کاتب تھے، اور کئی دفعہ تو یہ کہتے ہیں کہ ساری رات جو تھی وہ اسی طرح بیٹھے گزر جاتی اور وہ مولانا لکھواتے رہتے اور یہ لکھتے رہتے تا ان کے سحر کی نماز ہو جاتی، صبح کی نماز ہو جاتی۔ تو اس طرح یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہا یہاں تک کہ جو ہے وہ ہاں اس میں ایک اور بات ہے کہ جس وقت مولانا کچھ کہنا شروع کرتے تو جو حسام الدین چلوی تھے ان کے پاس ایک جل بند تھا۔ جل بند کیا چیز ہے؟ جل بند جو ہے وہ در حقیقت جو ہے وہ ایک ایسے بیگ کو کہا جاتا ہے جو کہ چمڑے کا بنا ہوتا ہے، تو اس کو آپ گلے میں بھی ڈال لیں، اس میں کوئی چیزیں وغیرہ ڈال لیتے تھے۔ تو جل بند جو تھا وہ اس کے اندر انہوں نے قلم اور دوات رکھی ہوتی تھی۔ دوات کو انہوں نے جو ذکر کیا دات کا نام سے کہا ہے، اس کے میں واو نہیں ہے، قلم و دات جو ہے وہ ذکر کیا ہے، تو اس کو وہ نکال لیتے تھے اور پھر جو ہے وہ مثنوی لکھنا شروع کر دیتے تھے۔
جلبند بالکل ایک بڑے بیگ کی شکل کی طرح ہے، اور یہ اکثر جو ہے یہ درویشوں کے پاس بھی یہ بیگ ہوتا تھا جس کے اندر وہ کچھ اپنی ضروریات کی چیزیں جو تھی وہ رکھ لیتے تھے۔ کئی اس کو چنتا بھی کہتے تھے، تو لیکن جلبند کا لفظ جو ہے یہ فارسی ڈکشنری میں نہیں ہے، یہ ترکی سے ہی آیا ہے، اور یہاں یہ کتاب میں جو ہے یہ اسی نام سے انہوں نے اس کو جو ہے وہ یاد کیا ہے۔ تو جو مولویہ ایک فرقہ ہے جو مولانا کے پیروکار ہیں، تو وہ جو مثنوی مانوی ہے اس کی بہت زیادہ تقریم جو تھی وہ کرتے تھے، بالکل قرآن کی طرح ہی کرتے تھے۔ جس وقت یہ تمام دفاتر مکمل ہو گئے تو پھر حسام الدین چلپی جو تھے انہوں نے مولانا کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے اس کو دوبارہ جو تھا ایک دفعہ اول سے لے کر آخر تک پڑھنا شروع کیا۔ تو جس وقت اول سے آخر تک پڑھنا شروع کیا تو اس کے جو اوپر ہیڈ لائنز جو تھیں تو ان ہیڈ لائنز کو سرخ روشنائی سے لکھا گیا۔ اس زمانے میں رواج ہی یہی تھا کہ جو سرخیاں ہوتی تھیں یا ہیڈ لائن ہوتی تھیں وہ سرخ روشنائی سے لکھی جاتی تھی، اور ان کو وہ سرخ شریف کہتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی اردو زبان میں جو لفظ سرخی آیا ہے وہ اسی سرخ سے آیا ہے، البتہ جس طرح ہم قرآن کی جو ہے وہ سورہ شریف کا لفظ احتراماً بولتے ہیں، تو وہ جو اس کی ہیڈ لائنز ہوتی تھیں مثنوی کی جو کہ باقاعدہ لکھی گئیں، کئی جگہ شعروں میں اصلاح کی گئی مولانا کے مشورے کے ساتھ، اور پھر یہ مکمل 6 دفاتر مکمل ہوئے۔ ان 6 دفتروں میں جو پہلا دفتر اور دوسرا جو دفتر جو تھا اس کے اندر تقریباً کو 2 سال کا وقفہ آیا۔ تو اس وقفے کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو ان کے دوست یا پہلے خلیفہ جو صلاح الدین زرکوب تھے تو ان کی ڈیتھ ہوئی، ان کی بیوی، اور حسام الدین چلپی کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو پھر یہ سلسلہ تقریباً 1.5 سال یا منقطع رہا، اس کے بعد پھر دوبارہ شروع کیا۔ جب 6 دفتر مکمل ہو گئے تو یہ 7واں دفتر بھی لوگ جو کہتے ہیں کہ 7 دفتر لکھے، لیکن مولانا کا 7واں دفتر لکھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ اس کے بعد وہ مریض ہو گئے تھے۔ تو یہ 6 جو تھے کتنے سالوں میں کر کے کتنے سال؟ 5-6 سال کا عرصہ ہے، اور بعد میں وہ مریض ہو گئے۔ کچھ کتابوں میں ان کی 2-3 غزلیات ملتی ہیں، اور ایک غزل وہ بھی ہے جو کہ بالکل ان کے آخری دم آخر پر جو تھے وہ غزل جو کہی انہوں نے، اور ان کا بیٹا ان کے پاس تھا تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم اب یہاں سے باہر چلے جاؤ، تو وہ بیٹا روتا ہوا باہر آ گیا، اور انہوں نے وہ شعر جو تھے وہ پڑھنے شروع کیے، کہنا شروع کر دیے۔ میں ان میں سے ایک آخری ابتدائی شعر آپ کے لیے، نظم جو ڈسکس کی وہ کتنی لمبی؟ وہ ہے تو ذرا طویل ہے، لیکن یہ جی جی تو مولانا اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بہت دیر ہو گئی ہے، تم میرے سرانے بیٹھے ہوئے ہو، جاؤ تم جا کر تھوڑا سا نیند کر لو، آرام کر لو۔ تو وہ بیٹا ان کا رو رہا تھا، روتے روتے وہ کمرے سے باہر نکلا۔ مولانا نے اس کے اوپر ایک بڑی غمزدہ سی نگاہ جو تھی وہ ڈالی، اور انہوں نے جو ہے وہ یہ غزل جو تھی وہ کہنی شروع کی۔ وہ تھی
رو سر بنہ ببولین تنہا مرا رہا، تم میرے سرہانے مت بیٹھ، مجھے اب یہاں چھوڑ دے۔ ترک من خراب شبگرد مبتلا کن، اور مجھ خستہ حال کو جو ہے وہ تم میرے حال پر چھوڑ دو، میں جو مبتلا ہوں، میں جو مریض ہوں۔ مائیم و موج سودا شب تاب روز تنہا، ہم ہیں اور یہ شیدائی پن کی جو امواج ہیں اور یہ رات کی تنہائی ہے۔ خواہی بیا بے بخشا، خواہی برو جفا کن، چاہے تو ہمیں بخش دے یا ہمارے ساتھ تو جفا کر۔ از من گریز تو ہم در بلا نیفتی، مجھ سے بھاگ جا، چلے کہ یہ نہ ہو کہ تم بھی بیمار پڑ جاؤ میری طرح، تم بھی اس بلا میں گرفتار ہو جاؤ۔ بے گزین رہے سلامت، سلامتی کا راستہ اختیار کر، ترک رہے بلا کن، اور یہ جو مصیبت کا راستہ اس کو چھوڑ دو، میں تو اب مصیبت میں پڑا ہوں، میرے پاس تم لوگ کیا کرو گے۔ تو یہ کچھ اس طرح کے جو ہے وہ اشعار تھے، کوئی 10-15۔ تو اس کے بعد آپ کی وفات ہوگی۔ جس وقت وفات ہوئی تھی تو اس وقت جو تھے عیسائی پادری، یہودی خاخام ان کو کہا جاتا ہے، جو ان کے جو روحانی لوگ تھے، وہ مسلمان ان کے مریدوں میں لوگ سب کے سب رو رہے تھے، اور وہ اپنے اپنے انداز میں انہوں نے جو تھے وہ مراسم جو تھے تجہیز و تکفین کے وہ ادا کرنے لگے۔ تو ان کے بیٹے نے کہا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو جو عیسائی تھے وہ کہنے کہ مولانا جو تھے وہ ہمارے مسیحا تھے۔ یہودیوں نے کہا کہ اس کی حالت تو ہمارے لیے جب ہمارے صحیح رہنما کی تھی، موسیٰ کے طور پر تھے وہ ہمارے، آپ ہمیں اس سے منع نہیں کر سکتے۔ تو جو بھی ان کے مرید تھے مسلمان، اس کے علاوہ جو بھی کسی اور مذہب کے بھی ہے، وہ ان کو اتنی ہی تکریم دے رہے تھے جتنی کہ ایک مسلمان لوگ دے رہے تھے۔ پھر کسی نے ان کو منع نہیں کیا، اور پھر انہوں نے اپنے جنازے کے بارے میں بھی ایک نصیحت کی ہوئی تھی کہ صدر الدین میرا جنازہ پڑھیں گے۔ تو وہ جنازہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں اس کا، تو وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں وہاں بیچارے، نہیں پڑھ سکتے۔ پھر دوسرے شخص آئے، اس نے آ کر جنازہ پڑھا ان کا۔ اس کے بعد جنازہ جو تھا وہ لوگ، ہر ایک کی خواہش تھی کہ ہم کسی طرح اس کے جسد کو ہاتھ لگا سکیں، لیکن کوئی پہنچ نہیں پا رہا تھا، بڑا مشکل ہو گیا۔ تو بڑی مشکل سے جو ہے وہ اسی طرح مغرب کا وقت ہو گیا صبح سے لے کر اس اثناء میں، تو پھر آخر کار انہوں نے ان کو لے کر گئے۔ تو جس جگہ ابھی ان کا مزار ہے اس میں، وہاں ان سے پہلے ان کے والد اور حسام الدین کی قبریں موجود تھیں، وہاں پھر ان کو دفنا دیا گیا۔ تو دفنانے کے بعد ایک اور بڑا خوبصورت جو ہے وہ شعر تھا، مجھے یاد آ جائے تو میں یہاں دیکھ مولانا نے ایک غزل جو ہے وہ اپنی وفات کے بارے میں بھی کہی تھی، بے روز مرگ جو تابوت من رواں باشد، جس وقت میری جس وفات کا دن ہوگا اور میرا تابوت جو ہے وہ لوگ لے کر جا رہے ہوں گے،
گمان مبر کہ مرا درد ان جہاں باشد. تمہیں اس چیز کا گمان نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے اس دنیا جو ہے اس کا کوئی درد ہے. برائے من مگری و مگو دری دری، نہ میرے لیے آپ رونا اور نہ یہ کہنا کہ ہمیں افسوس ہے، افسوس ہے. بدو گدیو درفتی دریغ اون باشد، جنازے ہم چوب بینی مگو فراق فراق. جب آپ میرا جنازہ دیکھیں گے تو یہ مت کہنا کہ ہم جدا ہو گئے، ہم سے وہ جدا ہو گیا. مرا وصال و ملاقات ان زمان باشد، کیونکہ میرے لیے وہ وصال کا وقت ہوگا. میں آپ سے تو جدا ہو رہا ہوں لیکن میں اصل میں جو ہے میرا وہ وصل کا وقت ہے، اس لیے آپ ایسا مت کہنا. فروشدن چوب دیدی برآمدن بن گھر، جب آپ نے غروب ہوتے کسی کو دیکھا تو کسی کو جو ہے وہ طلوع کو بھی اس کی طرف بھی دیکھو. غروب شمس و قمر را چرا زیاں باشد، جب سورج کا غروب ہوتا ہے یا چاند کا غروب ہوتا ہے تو اس کے لیے کوئی نقصان نہیں ہوتا. مرا بگور سپاری مگو ودا ودا، مجھے جب آپ قبر کے حوالے کرو تو مجھے الوداع الوداع یہ مت کہنا کہ گور پردہ جمعیت چنن باشد. یہ جو ہے یہ ایک پردہ ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، میں جدائی نہیں ہوتی، درمیان میں ایک پردہ آ جاتا ہے. مرا تھرا غروب نمایت ولی شروق بود، تمہیں جو چیز غروب ہوتی نظر آ رہی ہے در حقیقت وہ طلوع ہو رہا ہے، وہ غروب نہیں ہے، وہ طلوع ہے. لحد چو حبس نمایت خلاص جان باشد، یہ جو قبر کے اندر جو قید ہوتی ہے، جو قید کی مانند ہے، مجھے در حقیقت وہ قید نہیں، وہ رہائی نظر آ رہی ہوتی ہے. کدام دان فرو رفت در زمین کہ نرست، وہ کون سا ایک ایسا بیج ہے جو کہ زمین کے اندر جب جاتا ہے تو وہ اگتا نہیں ہے. آپ جو بھی زمین کے اندر کوئی چیز نیچے ڈالتے ہیں تو وہ مزید جو اس میں سے روئیدگی ہوتی ہے وہ پھلتی پھولتی ہے. چرا بدانے انسان است ان گمان باشد، تو انسان بھی تو ایک دانہ ہی ہے، یہ مٹی کے اندر جاتا ہے تو اس سے بھی بہت کچھ نکلے گا، تو اس کے لیے آپ کو ایسا شک نہیں ہونا چاہیے. کدام دلو فرو رفت و پر بیرون آمد، وہ کون سا ایسا ڈول ہے جو کہ کنویں کے اندر جائے اور وہ جب واپس نکلے تو پانی سے بھرا ہوا نہ ہو. ز چاہ یوسف جان را چرا فغاں باشد، جب آپ اس کنویں کا ذکر کرتے ہیں جس میں یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا تو آپ کا کیا مطلب ہے، وہ خالی ملا تھا، اس میں تو یوسف جیسی ایک چیز مل گئی تھی. دہان چوبستی از ان سو ان طرف بے گشا، اگر آپ نے اس طرف سے جہان اس دنیا میں اپنے منہ کو بند کیا تو اس طرف جو ہے آپ کا منہ کھل گیا ہے، دوسری طرف اعمال شروع ہو جاتے ہیں، گفتگو شروع ہو جاتی ہے کہ یہ تو در حول ما در جو لامکاں باشد، تو پھر یہ تمہارا شعور ہوگا جو ہے وہ لامقام میں جو ہے یہ شروع ہو جاتا ہے، یہاں سے تو ختم ہو جاتا ہے اور لامقام میں. آگے ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، وہاں پر اس تمام کر دیتا ہوں. ز خاک من اگر گندم برآید، مجھے جس قبر میں دفنا دیا گیا ہے تو اگر اس میں سے گندم اگ جائے، ز خاک من اگر گندم برآید از ان گرنان بس پزی مستی بزایش، اس گندم سے اگر آپ روٹی پکاؤ گے تو اس میں بھی مستی تمہیں ملے گی. وہ گندم جو میری قبر سے اگی ہوئی ہوگی اس سے اگر روٹی پکائی جائے گی تو اس میں بھی وجد ہوگا، مستی ہوگی. خمیر و نان با دیوانه گردد،
وہ جو آٹا ہے گوندا ہوا اور وہ جو روٹی لگانے والا ہے وہ دونوں دیوانے ہو جائیں گے، ان کی حالت دیوانگی کی حالت میں ہوئی۔ تنورش بیت مستانہ سرائے، اور اس کا تنور جو ہے وہ بھی مستانہ گیت گا رہا ہوگا۔ یہ وہ جو میری قبر سے جو اگی ہوئی گندم ہے اس کی، اگر بارگور من آئی زیارت، اگر تو میری قبر پر زیارت کے لیے آؤ، تورا خر پشتے ہم رقصان نماید، تو تمہیں جو ہے وہ وہاں آ کر سوائے رقص کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ میا بی دف بگور من برادر، میری قبر پر آؤ تو بغیر دف کے نہ آنا، آپ کے ہاتھ میں ڈفلی ہونی چاہیے۔ بیا بی دف میا بی دف بگور من برادر، کہ در بزم خدا غمگین نہ شاید، خدا کی بزم میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں انسان کو غمگین نہیں ہونا ہے، وہاں بھی ڈھول بجاتے ہیں آپ۔ تو یہ اس طرح بڑا اچھے شعر انہوں نے اپنی موت کے بارے میں کہہ دیے تھے۔ یہ مولانا کے ہیں، یہ مولانا روم کے ٹائٹل سے یہ کتاب ہے، جو کہ ترکی کے ایک بہت ہی معروف محقق عبدالباقی گولپی نارلی جو ہے، یہ اس نے جو ہے یہ مولانا کی سوانح پر بڑی ایک مکمل کتاب لکھی ہے، اس میں یہ سارا کچھ درج ہے، اور میں نے اتفاق سے یہ اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے یہ رسالے میں چھپا ہوا ہے، ہاں یہ پوری مکمل، اور اس کا عنوان ہے قبۃ الخضرا، کیونکہ ان کے جو مزار کے اوپر جو گنبد ہے وہ بھی سبز رنگ کا ہے، مخروطی نوع ہے۔ تو یہ ان کی وفات سے لے کر ان کے دفنانے تک ان کے تعویذات سارا اس کے اندر وہ ذکر ہے، میں آپ کو دے دوں گا، انشاءاللہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو بڑی مہربانی، کافی دنوں سے ایک کام لٹکا ہوا ہے۔